مدینہ المنورہ ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بھی آرڈر دیے ہوئے تھے لوگوں کو، اور جس قبیلے کے پاس وافر مقدار سے فراوانی ہوتی اور وہ اپنی زکوٰۃ بارگاہ رسالت کے اندر پیش کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ولید بن عقبہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ قبیلہ بنو مستلق والے لوگ، وقت آ چکا ہے، موسم آ چکا ہے، اور آپ جائیں، وہ زکوٰۃ دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کے پاس زکوٰۃ ہوگی اور زکوٰۃ وصول کر کے میرے پاس لے آنا۔ تو ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی وہاں پر پہنچنے ہی والے تھے، تو وہ جتنے بھی بنو مستلق کا قبیلہ تھا انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے اور سواریوں کے اوپر سوار تھے، اور انہوں نے دور سے ہی دیکھا، لگتا ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے اور بارگاہ رسالت سے لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، حالانکہ قریب نہ پہنچے، دور سے ہی دیکھا کہ ہتھیار ہیں، ان کے پاس سواریاں ہیں، کیونکہ قبیلے والوں کی آپس کے اندر بڑی جنگ و جدال ہوتی تھی، تو یہ سمجھ بیٹھے یہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ فوراً واپس آئے اور بارگاہ رسالت میں پہنچے، کہا کہ یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ لگتا ہے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھیے گا کہ بجائے کہ قتل و قتال ہوتا، جنگ ہوتی، ادھر سے بھی بندے مرتے، ادھر سے بھی بندے مرتے، میرے آقا کی تحقیق دیکھیے گا اور میرے آقا کی حکمت دیکھیے گا۔ میرے آقا خالد بن ولید کو بلایا اور آپ فرمانے لگے، اے خالد بن ولید، جاؤ اور قبیلہ بنو مستلق والوں سے پوچھو کہ وہ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں یا پھر وہ جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اور حضور فرمانے لگے، اے خالد، پتہ ہے تیرے اندر گرم جوش ہے اور تیرے اندر حرارت والا خون ہے، فرمایا جذباتی نہ ہو جانا اور پہل نہ کرنا لڑائی کی، کہا کہ پہلے معلومات لینا آیا کہ وہ زکوٰۃ کے انکاری ہیں یا پھر زکوٰۃ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے خالد بن ولید وہاں قبیلہ بنو مستلق والوں کے پاس پہنچے، اور جب صورتحال آگاہی لی تو پتہ چلا کہ انہوں نے ہتھیار تو اٹھائے تھے، سواریوں پر تو بیٹھے تھے، بلکہ جو نبی پاک کی طرف سے آنے والا ایک کاسٹ تھا اس کا استقبال کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ لیکن وہ ولید بن عقبہ نے یہ کہا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، اور ادھر نبی پاک نے خیریت دریافت کرنے کے لیے خالد بن ولید کو آرڈر دیا، جا کر پہلے پتہ کرنا۔ وہاں پر پہنچے اور بارگاہ رسالت کے اندر آ کر تحقیق شدہ خبر پیش کر دی، اور خالد بن ولید کے جملے سنیے گا، دل ٹھنڈا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں خبر کی تحقیق کرنا، خبر کی تصدیق کرنا، وگرنہ خاندانوں میں، قبیلے والوں میں اور یاروں دوستوں کے اندر لڑائیاں جب جنم لے لیتی ہیں تو لوگ ایک دوسرے کو اجنبی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے جو منظر دیکھا ہے نا، میں نے جو منظر دیکھا ہے کہ ولید بن عقبہ نے تو خبر دی ہے کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، لیکن میری نگاہوں نے دیکھا ہے وہ تو محمد عربی کے دین کے اوپر ہی ہیں، وہ تو اسلام کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، 5 وقت کی باجماعت نماز بھی ہو رہی ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زکوٰۃ دینے کے لیے منتظر ہیں، کوئی آئے ہم سے زکوٰۃ لے کر چلا جائے اور ہم سرخرو ہو جائیں۔ تو جب ولید بن عقبہ بھی واپس آئے، خالد بن ولید بھی واپس آ گئے، تو جو قبیلہ بنو مستلق والے تھے وہ سارے کے سارے خود چل کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے اور اپنا مال زکوٰۃ کی صورت میں اٹھایا اور حضور کی بارگاہ میں پہنچائے، اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے اندر کب ہمت ہے کہ مصطفیٰ کا مقابلہ کریں اور مصطفیٰ کے غلاموں کا مقابلہ کریں؟ ہم تو منتظر بیٹھے تھے کہ کیسے ممکن
ممکن ہو سکے کوئی حضور کا غلام آئے ہم سے زکوٰۃ وصول کر لے، ہمارے مال پاک ہو جائیں اور اللہ تعالی ہمیں بار بار زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت حکمران اور بحیثیت نبی ہونے کے اپنے غلاموں کو قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سنا دی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر دینے والا خبر لے کر آئے، فتبینوا تو اس کی تحقیق کر لینا، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم کی جہالت ناواقفیت کی بنا پر آپس میں جھگڑا ہو جائے، ادھر سے بھی قتل ہو جائیں ادھر سے بھی قتل ہو جائیں۔ کہا کہ اسلام تمہیں لڑنے کے لیے پیغام نہیں دیتا، بلکہ اسلام تمہیں پیغام دیتا ہے کہ محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزارے۔